باقی یم سٹ تم أزیُک جماعت یۄس آز جماعت چھِ اَسہِ کران چھِ لمان اکھ أکِس سۄ جماعت ٲس نہٕ سُے اوس وجہ گاندھی ہیٚکہِ پانہٕ تہِ ہٮ۪ڈ بٔنِتھ مگر تٔمۍ مون نہٕ کیٛازِ یِنس پٮ۪ٹھ وَنُن وٕنکٮ۪نس گورمنٹ اکتوبر 1969 مز گاندھی جی جنم نیومت اور آج جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارے یہاں پہ اور بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آتے ہیں جیسا منڈو صاحب کرا صاحب جس طرح سے الیکشنز تو اختتام پذیر ہوئے اب جو ہے جو کاؤنٹنگ ہے 8 تاریخ کو ہو رہی ہے کیا اسٹریٹجی آپ نے تیار کی ہے اگر آپ کی سرکار آتی ہے جیسے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی الائنس ہے اس میں 5 جو لوگ ہیں وہ ایل جی کی طرف سے بھی اسمبلی میں ڈالے جائیں گے تو اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ابھی بنائی جا رہی ہے سب سے پہلے تو جو یہ 5 لوگوں کو نامینیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ میرے خیال میں اس کے پیچھے دیانت پہ وہ مبنی نہیں ہے اس کے پیچھے نیفیریس ڈیزائنز ہیں اس کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے کل کو اگر رزلٹ یہ سامنے آتا ہے کہ جو دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے الائنس کے حق میں ووٹ دیا ہے یا بی جے پی کو پاور کوریڈور سے باہر رکھنے کے لیے ووٹ دیا ہے تو ایک خوش آئند بات ہے اور اس میں ضرورت پڑنے پہ اگر ویسی کوئی ضرورت ہو تو ہم نے پہلے سے کہا ہے بالخصوص میں ہر بار ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے راستے ہمارے دروازے جو کھلے ہیں تمام لائک مائنڈڈ لوگوں کے لیے فورسز کے لیے پارٹیز کے لیے ایون انڈیویجولز کے لیے تو ضرورت پڑنے پہ ہم اپنے الائنس پارٹنر سے مشورہ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں ایک فیکٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا ہے انڈیپینڈنس آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کنگ میکر کا کام کریں گے یہاں پر دیکھیے انڈیپینڈنس کو تو ہم سپوائلرز کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ بی جے پی نے یا مرکزی سرکار نے جس وقت دیکھا کہ جو ان کے ڈیزائنز تھے جو ان نے شطرنج جو بچھائی ہوئی تھی جموں کشمیر کو چلانے کے لیے جس کے تحت عام طور پہ جو کہا جاتا ہے اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم جب ان نے دیکھا کہ وہ سارا فارمولے ان کے جو ہیں ایکسپیریمنٹس ان کے فیل ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک ناول طریقہ ووٹ فریگمنٹیشن کے واسطے اپنایا وہ ہو گیا انڈیپینڈنس کو میدان میں ڈالنے میں جموں سے کل آیا میں نے جموں کے میں کیمپیننگ کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی کیا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے انڈیپینڈنس کو ڈالا گیا ہے جس طریقے سے کشمیر میں ڈالا گیا ہے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جموں میں ایسی کوئی روش نہیں تھی بالکل صرف کشمیر میں وہ روش تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف جو ہے وہ کشمیریوں کو ڈس ایمپاور کرنا ہے اور اپنے انداز میں اپنے طریقے سے یہاں پہ جتنے بھی میر قاسم اور میر جعفر ہیں ان کو آگے لانے کا ان کی منشا ہے تو یہ جو انڈیپینڈنس کی روش یہاں پہ شروع ہوئی ہے کی ہے یہ ایک نیفیریس ڈیزائن کے تحت ہے یہاں پہ ووٹ کو فریگمنٹ کر کے جو نیئرسٹ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی جماعت سے بٹ اسٹرانگ ہو اس کو ہرانے کی یہ ایک ناول طریقہ انہوں نے کیا جیسا کہ انہوں نے جموں میں نہیں کیا طارق صاحب کل جو ہے نظام الدین بٹ نے کہا کہ بانڈی پورہ میں کر رہے تھے ہندوستان میں آج جو ماحول ہے جو بی جے پی نے یا ان کے جو سبسڈریز ہیں انہوں نے مل ملا کے جو ماحول بنایا ہے وہ کسی بھی رائٹ تھنکنگ وائس کو ابھرنے نہیں دینے یہ ان کی کوشش ہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہو لیکن اگر وہ رائٹ تھنکنگ ہے اور بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے لائن آف ایکشن سے ہٹ کے ہے ان کو سبسکرائب نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں کے واسطے آج کے دن میں بی جے پی نے یا موجودہ سرکار نے جیل رکھی ہوئی اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گلوریفائی کر رہی ہے بی جے پی کہ یہاں پہ پیسفل ماحول ہے یہاں پہ پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے کوئی کیلنڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ گلوریفائی جو کر رہے ہیں میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ
ग्लोरिफिकेशन का कोई मुद्दा नहीं है, ये डर और दबाव और खौफ का है। कैसे? पहले आप देखते थे अगर पानी के ऊपर औरतें निकलती थी प्रोटेस्ट करने, वो सड़क पे बैठती थी, आगे का ट्रैफिक भी बंद, पीछे का ट्रैफिक भी बंद, जब तक उसका उनका मदावा नहीं होता था तब तक वो नहीं उठती थी, या पावर के ऊपर होता था तब तक नहीं उठते थे जब तक नहीं होता था। आज की डेट में आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं मिसाल दे सकता हूं, बर्थना में बाज़ाब्ता उनके ऊपर FIR लगाया गया क्योंकि वो पानी के वास्ते प्रोटेस्ट कर रही थी। पावर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करो तो उसके ऊपर भी आपको FIR लगता है, एंड देन दे आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट को हेरा फेरी के वास्ते अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर UAPA भी लगाया जाता है और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये खामोशी, जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली वो बात नहीं है। पीस जो है वो आपके दिल में होता है, पीस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ किसी के शख्स के ना माइंड में पीस है ना दिल में पीस है, एक खौफ है, एक दबाव है, जिसको मैं कहता हूँ जैक बूट पॉलिसी से यहाँ पे जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो यहाँ पे मैंडेट जो मिला है, अगर उसमें कोई ऐसा वैसा कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, आई अंडरलाइन इट, अगर कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर कट मैंडेट दिया है इस जुल्म सितम के खिलाफ, इस जैकबुट पॉलिसी के खिलाफ, इस एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, यहाँ के तमाम मामलात में बेजा मुदाखलत, हत्ता कि मजहबी मामलात में भी बेजा मुदाखलत के खिलाफ।